ایسا کیسے ممکن ہے آج کے دنوں میں کہ کوئی ملک جو 12,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہو، وہ 12,000 دور کلومیٹر کسی ملک کسی پرٹیکولر ایریا کے بارے میں یہ کہے کہ یہ ہمارا ہے. جو وہاں پر حماس والوں نے کیا، وہ کوئی بھی ملک ہوتا وہ وہی ملک کرتا ہے جس کے وطن پہ حملہ ہوتا ہے، وہ اپنی مٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ لڑتا ہے. ایران بالکل اوپنلی ان پرسن اور فزیکلی آ کے انوالو نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران باقاعدہ طور سے جانتا تھا کہ وہ جنگ کے ایریا کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے اور اس کے پوری چپیٹ میں پورے ایریا کو لانا چاہتا ہے. پرٹیکولرلی ایران کو ضرور اس میں کھینچ کر لانا چاہتا ہے. ہم سے جہاں جس موقع پر بن پڑا ہم سے ہو سکا، ہم نے تمام تر جنگی ہوشیاری کے ساتھ جواب بھی دیا ہے اور ریئیکشن بھی دیا ہے. آپ لوگ اس کو جانتے ہیں. لیکن ایسا طے نہیں ہے کہ ایران وہاں جائے گا ان کے زمین پہ لڑنے کے لیے. وہی فلسطین کے لوگ کافی ہیں اور پچھلے 15 مہینے سے وہی لوگ ریزسٹنس اپنا دکھا رہے ہیں. اور جہاں تک بات امریکہ کی یا اسرائیل کی بمبارڈمنٹ کی ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 مہینے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس کو بمبارڈمنٹ کرنے کی، اسے ڈسٹرائے کرنے کی، ڈسٹرکشن کرنے کی. وہاں پر مین تو پرپز یہ ہے کہ میں انڈیا میں ابھی کرنٹ ڈیز میں پرشین کی کیا صورتحال ہے اکیڈمکس میں، اس کو دیکھوں نزدیک سے، اور اس کے لیے میں آیا ہوں. بٹ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں انڈیا میں اس طرح کے کسی بھی سفر میں آیا ہوں اور گورنمنٹ آف انڈیا کے ہائر آفیشل سے میری ملاقات اور انٹریکشن نہ ہوا ہو. سو آئی ہوپ کہ اس سفر میں بھی میری ملاقات گورنمنٹ آف انڈیا کے ہائر آفیشل سے ڈیفینیٹلی ہوگی. چاوا پروجیکٹ کا کچھ حصہ، کچھ پارٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے، کچھ پارٹ ابھی کمپلیٹ ہونا باقی ہے. اور جو کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ اسٹرینجرز کا انٹرفیئرنس رہتا ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ، ہمیشہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ ہمیشہ بنا رہتا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری کچھ ٹیکنیکل چیزیں چھوٹی چھوٹی، ان پہ دونوں ملک آئے دن بات کرتے ہیں، اس کو سالو کرتے ہیں، پھر آگے وہ کام بڑھتا ہے. اس کے علاوہ چابہار سے زیدان تک ریلوے ٹریک بچھنا ہے، اس پہ ایران نے کام شروع کر دیا ہے. یہ ہمارے ایران کے اینڈ پر ہے. باقی جو انڈیا کے اینڈ پر ہونا ہے اس کے لیے انڈیا نے بھی اپنے آپ کو اور زیادہ سیریس ڈیڈیکیشن دکھایا ہے. لہٰذا ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا کمپلیٹ. یعنی کہ صرف جو پہلا ریئیکشن ہے ایران کا اس بارے میں جو ٹرمپ نے بیان دیا ہے اور جو ہمارا اسٹینڈ ہے، وہ اکلوتا ہمارا اسٹینڈ نہیں ہے، بلکہ دنیا کی جو جتنے بھی کنٹریز ہیں اس میں میجورٹی کا جو پرسیپشن ہے اور جو ریئیکشن ہے ٹرمپ کی اس بات کو لے کے، وہ آف کورس نگیٹو ہے اور سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے. کسی نے اس کا ویلکم نہیں کیا ہے. ایران بھی ٹھیک ہونے ملکوں کی طریقے سے اور ہمیشہ سے جو ہمارا اسٹینڈ رہا ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ ٹرمپ اپنے اس ارادے میں کبھی کامیاب ہو پائے گا. اور جو اس طرح کی بات کہی گئی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے جو امپیریلزم کا کلاسیکل ورژن ہو کئی صدیوں پہلے والا، وہ ایک بار پھر پلٹ کے آ رہا ہے. ان باتوں سے ایسا لگتا ہے. ایسا کیسے ممکن ہے آج کے دنوں میں کہ کوئی ملک جو 12,000 کلومیٹر دور بیٹھا ہو، وہ 12,000 دور کلومیٹر کسی ملک کسی پرٹیکولر ایریا کے بارے میں یہ کہے کہ یہ ہمارا ہے. نہ میزبان تیار ہے اور نہ مہمان کا ایسا ویلکم ہے. لہٰذا مجھے لگتا نہیں کہ ایسا ہونے والا ہے. لیکن ایسا طے نہیں ہے کہ ایران وہاں جائے گا ان کے زمین پہ لڑنے کے لیے. وہی فلسطین کے لوگ کافی ہیں اور پچھلے 15 مہینے سے وہی لوگ ریزسٹنس اپنا دکھا رہے ہیں. اور جہاں تک بات امریکہ کی یا اسرائیل کی بمبارڈمنٹ کی ہے، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 مہینے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس کو بمبارڈمنٹ کرنے کی، اسے ڈسٹرائے کرنے کی، ڈسٹرکشن کرنے کی وہاں پر. سو وہ ابھی بھی آئندہ کے لیے کچھ کریں گے بھی اسی طرح کا ہوگا. اور اس کے لیے ہمیشہ کی طرح وہیں کی پبلک جیسے کل میدان میں تھی وہی پبلک کل میدان میں رہے گی. لازم نہیں ہے کہ ایران ان پرسن وہاں جا کے فزیکلی وہاں پہ جا کے ان کے لیے لڑے گا. وہ لوگ خود کافی ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تہران یونیورسٹی میں فیکلٹی آف فارن لینگویجز میں فل فلیج ڈپارٹمنٹ ہے سنسکرت کا، اور اس کے علاوہ ادر سینٹرس ہیں. چونکہ سنسکرت اور فارسی میں سملیرٹیز ہیں، اس کے روٹس میں بہت سارے ورڈز کامن ہیں، بہت ساری چیزیں کامن ہیں. اس لیے خود ہمیں بھی اپنی زبان کی اس سمجھ کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہم بھی سنسکرت کو سمجھیں تاکہ اپنی زبان کے اینشنٹ اور اس کے کلاسیکل ورژن کو بہتر طرح سمجھ سکیں. سو وی ہیو اینڈ وی ول ہیو مور اینڈ مور سینٹرس. کہنے کہ لگ بھگ 50 سال پہلے جب یہاں سے ڈاکٹرز کی بڑی تعداد ایران گئی اور جاتی تھی، تو اس وقت وہاں کے ڈاکٹرز یا آفیشلس کے ساتھ انٹریکشن میں انگریزی زبان کام میں آتی تھی، ہندی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. بٹ آئی ہوپ کہ اگر انڈیا اور ایران میں ٹریڈ اور کامرس کمرشل ایکٹیویٹیز اور زیادہ بڑے لیول پہ ہوں گی، ایکسپینڈ ہوں گی، یعنی اس حد تک کہ یہاں کی کچھ کمپنیز وہاں کھلیں گی، وہاں کی کچھ کمپنیز یہاں آئیں گی، تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ ہندی کو بھی بالکل ہونے والا ہے.
کہ میرا سفر بالکل میرا یہ جو وزٹ ہے انڈیا کا یہ پرسنل نہیں ہے، اور بٹ یہ کہ میں سوللی جو آیا ہوں وہ کچھ اکیڈمک سیشنز ہیں، کانفرنسز سیمینار سے پرشین سے ریلیٹڈ ہیں، وہ دہلی میں، دہلی سے باہر جہاں پر مجھے بلایا گیا میں اس میں شریک ہوں گا۔ مین تو پرپز یہ ہے کہ میں انڈیا میں ابھی کرنٹ ڈیز میں پرشین کی کیا صورتحال ہے اکیڈمکس میں اس کو دیکھوں نزدیک سے، اور اس کے لیے میں آیا ہوں۔ بٹ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں انڈیا میں اس طرح کے کسی بھی سفر میں آیا ہوں اور گورنمنٹ آف انڈیا کے ہائر آفیشیل سے میری ملاقات اور انٹریکشن نہ ہوا ہو۔ سو آئی ہوپ کہ اس سفر میں بھی میری ملاقات گورنمنٹ آف انڈیا کے ہائر آفیشیل سے ڈیفینیٹلی ہوگی۔ مجھے بتانا ہے کہ میں پوری طرح سے اویئر ہوں، ایران کلچر ہاؤس میں ایک آفس ہے نور انٹرنیشنل مائکرو فلم سینٹر کے نام سے، جن کی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ جتنی بھی مینوسکرپٹس ہیں یا پرانے ڈاکیومنٹس ہیں ان کو کیسے ان کا یوٹیلائزیشن ہوگا، ان کو کیسے کلیکٹ کیا جائے گا، کیسے ان کو دوبارہ کے لیے ان کو بہتر ڈھنگ سے پرزرو کیا جا سکے تاکہ وہ خراب نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے دیکھا ہے ہندوستان کی بہت ساری لائبریریز میں ایسے بہت سارے ڈاکیومنٹس اور مینوسکرپٹس تھے کہ جو بالکل ختم ہونے کی کگار پہ تھے اور وہ ملینس میں تھے۔ وہ نور مائکرو سینٹر نے اس کو دوبارہ سے جمع کیا اور ان کو ان کی صحافی کی ان کو ٹھیک کیا، ان کو ڈیجیٹلائز کیا، ان کو اس کے بعد اس قابل کیا کہ وہ خود گورنمنٹ آف انڈیا بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے، اس کو یوز کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور ایران بھی اس کو ایز اے ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ان پرشین اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ جو ابھی بھی چل رہا ہے، اور یہ ایران کے ایک یونٹ کی طرف سے یہ کام ہے، اور جو انڈیا کے الگ الگ پارٹس میں ساؤتھ انڈیا سے لے کے یہاں سے ہر جگہ پر یہ ان کا کام ابھی چل رہا ہے۔ فارسی کے تعلق سے میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 میں جس طرح سے پہلی بار فارسی کو فارن لینگویج کی کیٹیگری سے ہٹا کے ہندوستان کی 10 کلاسیکل لینگویج کی کیٹیگری میں رکھا گیا، اور اس طرح سے ہندوستان کے تمام اسکولز کو یہ آپشن ملا کہ وہ فارسی کو ایٹ لیسٹ ایز این آپشنل لینگویج وہ پڑھا سکیں، جس سے جو کیپیسٹی بڑھی ہے کام کی، میں اس کا بہت ہی ویلکم کرتا ہوں۔ اور جب میں نے پہلی بار یہ سنا تھا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی جیسے سن کر کے۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کا جو یہ بل ہے لگ بھگ 70 پیجز پر یہ مشتمل ہے۔ میں نے اس کو وہاں ایران میں فارسی میں اس کا ٹرانسلیشن کروایا، اور اس کے اوپر میں نے ایک 45 پیج کا ایک انٹروڈکشن لکھا ہے خود، اور اس کو ایک بک کی شکل میں نے وہاں اس کو پبلش کیا ہے ایران میں، جس میں صرف اسی بل کے اوپر بات کی گئی ہے، اس پر میں نے انٹرو لکھا ہے اور وہاں پہ پبلش ہو چکا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بل کو دھیان میں رکھتے ہوئے انڈیا میں پرشین کے پروموشن کے لیے کچھ نئی چیزیں ایکسپلور کی جانے کی گنجائش ہے، اور بہت ہی بہتر ڈھنگ سے اس میں کام کیا جا سکتا ہے۔ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کچھ ڈیوٹیز ہیں جو گورنمنٹ آف انڈیا کی بنتی ہیں، اور کچھ ایسی رسپانسبلٹیز ہیں جو سعدی فاؤنڈیشن تہران کی بنتی ہیں کہ وہ پرشین پروموشن کے لیے یہاں پر کچھ انیشیٹو لے۔ کہ ہم نے ایران میں صرف ہندوستان کے لیے ایک 4 لیول کی 4 الگ الگ بکس ہم نے وہاں پہ ڈیزائن کی ہیں فارسی لرننگ کی، فارسی سیکھنے کے لیے، جس کی پہلی کتاب اور پہلا والیوم جو ہے آپ کے سامنے آپ اسے دیکھ پا رہے تھے، اس کتاب کا نام ہے طوطی، جو کہ وہی ہے جسے ہم طوطا کہتے ہیں، اسے فارسی میں طوطی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کتاب اس کی پہلی جلد پہلی بک ہے۔ اس طرح کی 4 کتابیں ہیں جو اسپیشلی انڈیا میں پرشین پروموشن کے لیے کمپائل کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے جو لاسٹ ایئر انڈیا وزٹ کیا تھا، اس سفر میں میرے انڈیا کے ایجوکیشن منسٹر سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ان کو ایک سجیشنز کے ساتھ ایک لیٹر میں وہاں سے بھیجا تھا۔ میں اس سفر میں اگر ہماری ملاقات ہوئی تو ضرور پوچھوں گا کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے اینڈ پر اس بارے میں کیا ہوا ہے۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے بل کے علاوہ ہندوستان میں بہت ساری یونیورسٹیز میں فل فلیج ڈپارٹمنٹ فارسی کے تھے، آج بھی ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کالجز ہیں، الگ الگ انسٹیٹیوشنس ہیں، اور بہت ساری کلاسز ہیں جو اس کے علاوہ ہوتی ہیں فارسی کی، الگ الگ پلیٹ فارم پہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سیمینریز ہیں، جو مدرساز ہیں، وہاں پر فارسی پڑھائی جاتی ہے۔ تو کئی سارے الگ الگ پلیٹ فارمس ہیں جہاں فارسی کی ٹیچنگ ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ سے تھی اور آج بھی ہے، اور وہ جاری و ساری ہے اسی طریقے سے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پر حماس والوں نے کیا، وہ کوئی بھی ملک ہوتا وہ وہی ملک کرتا ہے جس کے وطن پہ حملہ ہوتا ہے، وہ اپنی مٹی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ لڑتا ہے۔ جیسا کہ انڈیا میں بھی جب آزادی کے لیے لوگ کھڑے ہوئے انگریزوں کے خلاف، تو اسی لیے ان کو لگا کہ ہمارا جو دیش ہے، ہمارا جو وطن ہے، اس پہ حملہ ہو رہا ہے، لہٰذا لوگ کھڑے ہوئے۔ اس کو ہم اور آپ سب فیل کر سکتے ہیں، یہی کام حماس کے لوگوں نے کیا اور انہیں کرنا بھی چاہیے تھا۔ رہی بات یہ کہ ایران بالکل اوپنلی ان پرسن اور فزیکلی آ کے انوالو نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران باقاعدہ طور سے جانتا تھا کہ وہ جنگ کے ایریا کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے اور اس کے پوری چپیٹ میں پورے ایریا کو لانا چاہتا ہے۔
پرٹیکولرلی ایران کو ضرور اس میں کھینچ کر لانا چاہتا ہے. اس اسٹریٹجی کو ہم لوگ جانتے تھے، لہٰذا ہم نے کوشش کی کہ اس جنگ کو وہیں رکھیں جہاں پر جنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ہم سے جہاں جس موقع پر بن پڑا اور ہم سے ہو سکا، ہم نے تمام تر جنگی ہوشیاری کے ساتھ جواب بھی دیا ہے اور ریئیکشن بھی دیا ہے. آپ لوگ اس کو جانتے ہیں. باقی اس طرح سے جنگ لڑنا اسٹریٹجکلی ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا. جو چاہتے بھی تھے یہ جنگ بجائے یہاں کے ایران کے ساتھ ایران میں ہو جائے، وہ ہم نے ایسا ہونے نہیں دیا.